بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیوریٹ زوڈک کنسلٹنٹ سید حیدر جعفری صاحب۔ سید حیدر جعفری صاحب سے آج بات کریں گے ہم ملک کی جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے اور اس کے علاوہ جو سورج گرہن لگا ہے، سورج گرہن کے ملک کی سیاسی صورتحال پر، عمران خان پر کیا اثرات ہوں گے، پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے، اس متعلق آج بات کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے سر، ٹھیک ٹھاک۔ سر یہ جو سورج گرہن ہے، اس کے سب سے پہلے تو میں عمران خان کے حوالے سے ہی بات کر لوں۔ عمران خان صاحب پر اس سورج گرہن کے جو لگا ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ یہ سورج گرہن کے جو اثرات ہیں نا عمران خان کے اوپر، وہ مجھے پازیٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے کیونکہ سورج گرہن کی جو کیپیسٹی یا جو عموماً اس کا جو اثر سمجھا جاتا ہے جی، وہ رولنگ ایلیٹ کے اوپر اس کا اثر نیگیٹو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ اس طبقے کے اوپر اس کا اثر نیگیٹو ہوتا ہے جو چیزوں کو مینیج کر رہا ہوتا ہے۔ وہ جو ہے کسی بھی ملک کی کوئی اسٹیبلشمنٹس ہو سکتی ہیں، چیفس ہو سکتے ہیں، کسی ملک کی جو ہے وہ حکومت ہو سکتی ہے، گورنمنٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے منسٹرز ہو سکتے ہیں، ان کے اوپر یہ دباؤ آ رہا ہے۔ اور ایسی صورت میں وہ لوگ جو دبا ہوا طبقہ ہوتا ہے یا جن کے اوپر مشکلات ہوتی ہیں، ان کے لیے گرہن جو ہے وہ اچھا اثر لے کے آتا ہے۔ تو ٹھیک ہے عمران خان کے لیے یہ گرہن نسبتاً بہتر اثرات لے کے آ رہا ہے، لیکن چونکہ چاند گرہن بھی ساتھ آ رہا ہے اور 14 اکتوبر سے 28 اکتوبر کے درمیان جو ہے وہ خاص طور کے اوپر ایک سپارک جیسی سچویشن ہے، ایک شیک ہینڈ سچویشن ہے، انرجیز کا جو ہے وہ شیک ہینڈ ہے، تو اس میں چیزیں بہت زیادہ انٹرمنگل ہو سکتی ہیں۔ اور دوسرا میں نے پہلے بھی عرض کی کہ عمران خان کے باہر آنے کے چانسز تو بہت زیادہ ہیں، عمران خان نے آ ہی جانا ہے، جلدی آ جانا ہے، لیکن یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ راستہ اتنا سموتھ نہیں ہے کہ کوئی ایسے کوئی یہ نہیں ہوگا کہ بس دروازہ کھلے گا اور چیزیں جو ہیں وہ صحیح طرف نکل جائیں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ اس میں بہت سارے موڑ ہیں، بہت سارے اتار چڑھاؤ ہیں، تو چیزیں ٹرن کریں گی، لیکن اوور آل یہ جو ہے عمران خان کے حوالے سے پازیٹیو امپیکٹ لے کے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پازیٹیو آپ کہہ رہے ہیں کہ امپیکٹ لے کر آ رہا ہے۔ رہائی اگر مطلب آپ کو نظر تو آ رہی ہے جلد ہو جائے گی، کیا ایسی پاسبلٹی ہے کہ سورج اور چاند گرہن کے درمیان 14 سے 28 کے درمیان رہا ہو سکتے ہیں کہ اس سے لمبا چلے گا پروسیس؟ دیکھیں، میں نے ابھی عرض کی کہ یہ اتنا سموتھ پیٹرن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے یہ کوئی جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ کسی ایک جگہ میں ان کو رہائی ہو، پھر دوسری، اس طرح کچھ چیزیں کچھ نہ کچھ انٹرمنگل ہوں گی، یہ بہت زیادہ سموتھ پیٹرن کے اوپر نہیں ہے۔ لیکن آئی کے جو ہے ان کی انرجی اتنی اسٹرانگ ہے، آئی کے کی یہ برتھ ڈے کے بعد آئی کے کی انرجی اتنی زبردست ہو گئی ہے، تو یہ اب آئی کے کو گرانا جو ہے نا وہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ اور یہ سورج گرہن ان کی انرجی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ ریلیز اور ایک ہوتا ہے پیس۔ ٹھیک ہے تو یہ پیس تو بہت زیادہ فراہم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، سکون دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی، حالات ٹرن کریں گے ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ پوری عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے حالات آپ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ رہا ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے ان کی صحت کے حوالے سے، اس پہ کنسرنز ہیں لوگوں کے بھی، ان کی فیملی کے بھی، ان کو پرابلمز ہیں، جیل کی مشکلات، سر یہ سب کچھ۔ بالکل ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آئی کے کو لائف تھریٹ بھی ہے اور آئی کے کی ہیلتھ کے اوپر بھی کوشچن مارکس ہیں۔ آئی کے کی جو لائف تھریٹ ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے، لیکن آئی کے کی سپورٹ بھی اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے بڑھ رہی ہے، تو وہ تو مجھے ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کوئی ڈیزاسٹر کے تو اثرات نہیں ہے، ٹھیک ہے لیکن ہاں ہیلتھ کے اوپر سیریس کوشچن مارکس ہیں ان کے باڈی میں، خاص طور پہ ویٹ لاس اور اسٹمک، اور خاص طور پہ ان کی آنکھوں کے اوپر سٹرین کہ مجھے چانسز بڑے کلیئر کٹ نظر آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سورج گرہن کے بیسیکلی اگر وائڈر اسپیکٹ میں دیکھا جائے، ملک کی سیاسی صورتحال اور پاکستان پر کیا اثرات ہوں گے؟ پاکستان میں چیزیں بہتری کی طرف آ سکتی ہیں، لیکن پاکستان میں ہیسلز بڑھنے کے چانسز ہیں، کنفرنٹریشنز بڑھنے کے چانسز ہیں، خاص طور پہ 14 اکتوبر سے 28 اکتوبر کے درمیان جو ہے وہ زیادہ کنفرنٹریشنز بڑھنے کے چانسز ہیں، اور اس میں تھوڑا سا کھچاؤ، تناؤ، کوئی سختی وہ بھی ہو سکتی ہے، اور عوام کی طرف سے جو ہے وہ جلسے جلوس اور اس قسم کی چیزوں کے بھی چانسز بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ یہ اگر پری ایفیکٹس کی بات کی جائے، اگر
آپ پاکستان کے حوالے سے تو میں بات کر رہا تھا، خطے میں بھی اگر دیکھا جائے تو مطلب اسرائیل اور حماس کا جو معاملہ ہے اور اوور آل جو جنگیں سٹارٹ ہو گئی ہیں، کیا یہ ان کا کوئی لنک بھی ہے چاند سر گرہن یا سورج چاند اور سورج گرہن سے نہیں ہے، اس کا لنک ہے انرجی پیٹرن سے. ٹھیک ہے. میں نے جب 2023 کا ذائچہ بنایا تھا سال شروع ہونے میں، تب بھی عرض کی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جنگوں کا سال ہے، اور یہ بار بار ہم اس کے اوپر بات کر رہے تھے، سارے لوگ ہی تقریباً بات کر رہے تھے کہ دس از دی ایئر آف وار. ٹھیک ہے. تو اب یہ جب سال ختم ہونے کے قریب آیا تو یہ اس نے اپنا اب دکھانا تو تھا، اور یہ جتنی جنگیں شروع ہوئی ہیں خطے میں یا خطے سے باہر، یہ رکنے والی نہیں ہے. اچھا. یہ وقتی طور پہ چھوٹا موٹا سیز فائر ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. یہ وقتی طور پہ کوئی دباؤ آ سکتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس وقت جو سچویشنز بنی ہوئی ہیں یہ اوور آل مسلمانوں کے لیے دباؤ کا باعث ہے. یہ اوور آل پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے جو ہیں وہ یہ چیزیں خطرناک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اوور آل پورے دنیا میں مسلمانوں کے اوپر دباؤ آئے گا، لیکن یہی مسلمانوں کی ترقی کا راستہ بھی ثابت ہوگا، کیونکہ جب مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا اور مسلمان جو ہیں وہ ریٹیلیٹ کریں گے، تو جب وہ ریٹیلیٹ کر کے آگے بڑھیں گے تو وہ متحد ہو کے بڑے بڑے جو ہیں وہ معاملات ان کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، بہت بڑی بڑی چیزیں کار گزرنے میں کامیاب ہو جائیں. ٹھیک ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی سورج گرہن کے میں اثرات پوچھ لیے، پاکستان کے حوالے سے بھی، خطے کے حوالے سے بھی. نواز شریف صاحب کی واپسی 21 اکتوبر کو ہے، تو کیا چاند گرہن کے حوالے سے نواز شریف صاحب پر بھی کوئی پازیٹیو نیگیٹو امپیکٹ؟ دیکھیں میں نے عرض کیا ہے کہ 21 اکتوبر جو بن رہی ہے وہ بالکل مڈل بنتا ہے، جو ہے وہ 14 اکتوبر اور 28 اکتوبر کے بالکل درمیان ایسے. ٹھیک ہے. بالکل شیک اینڈ سچویشن، یہ انپریڈکٹیبل ہوتی ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. اچھا. میں نے عرض کیا، پہلے بھی عرض کیا کہ مجھے یہ 21 اکتوبر کی ڈیٹ ابھی بھی لگتا ہے یہ چینج ہو جائے گی. جتنی تیاریاں ہیں سارا کچھ ہے، لیکن 21 اکتوبر جو ہے نا یہ آگے یا پیچھے ہو سکتی ہے، اس میں چانسز بالکل ہیں کلیئر کٹ. یہ 21 اکتوبر جو ہے اس میں مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی بہت سموتھلی میاں صاحب لینڈ کر پائیں. اچھا ٹھیک ہے. اگر میں بات کروں عام لوگوں پہ، ہم اس میں شمار ہو جاتے ہیں، کامن پیپل. یہ تو خیر سیاستدانوں کی اور ملک کی سیاسی صورتحال پر بات ہوگی. عام لوگوں پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں جب مطلب اس کی اگر میں دیکھیں بات کروں؟ میں نے عرض کی کہ جب رولنگ ایلیٹ کے اوپر یہ بھاری ہوتا ہے نا تو پسے ہوئے طبقے ان کو یہ ریلیف دیتا ہی دیتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت کوئی پیٹرول میں یا کوئی ڈالر میں یا کسی طرح کا ریلیف عوام کو مل سکتا ہے اس کے دوران، اس کے چانسز ہیں اور اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی احتیاط بھی ہوتی ہے، کچھ احتیاط بھی کرنی دیکھیں چاہیے؟ احتیاط صرف یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو جتنا اللہ کے قریب کر سکتے ہیں اتنا اللہ کے قریب کریں، جتنا اپنے آپ کو مضبوط کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اتنا مضبوط کر کے آگے بڑھیں. اللہ کرنے والا ہے، سب چیزوں کی طاقت، سب چیزوں کی انرجی جو ہے اسی کے ہاتھ میں ہے نا جس نے کائنات بنائی ہے. بالکل ایسے. تو کسی بھی طرح کی کوئی بھی انرجی آپ کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہو، وہ اثرات ہوں گرہن کے، وہ 60 ہو، وہ 2.5 ہوں، وہ کوئی جادو ٹونا ہو، ہر قسم کے اثرات کے لیے جو آخری جو آپ کا جو ہے وہ ملجا ہے وہ تو ہے تو اللہ تعالیٰ نا. جی جی. تو اس کے علاوہ تو کچھ ہے نہیں. تو جتنے پیار سے، جتنے خلوص سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کے اپنی عرضی پیش کی جائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کو ریلیف نہ ملے. جب بچہ اپنے دکھ لے کے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے تو کبھی یہ ہوا ہے کہ بچے تکلیف سے رو رہا ہو اور ماں بیٹھی کھانا کھا رہی ہو؟ ایسے ہی. تو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مخلوق تکلیف میں ہو اور اللہ کو احساس نہ ہو؟ ہاں کبھی کبھی جیسے ماں جو ہے وہ بچوں کو ٹھیک کرنے کی غرض سے ایک آدھا کو تھپڑ مار دیتی ہے یا بعض اوقات کوئی کہیں اسٹور میں بند کر دیتی ہے، تو اسی طرح کا ہو رہا ہے نا. ہو جائے گا ٹھیک. انسان کو اپنے آپ اپنے مالک سے رابطہ کرنا چاہیے، بالکل جتنا ایسے. کریں گے اتنا آگے بڑھتے جائیں گے. سورج گرہن میں کچھ پڑھنے کے لیے بھی آپ بتائیں گے، کچھ پڑھنا بھی دیکھیں چاہیے؟ سورج گرہن ہو یا کچھ بھی ہو تو میں نے ایک چیز عرض کی تھی، ویسے تو میں نے سورج گرہن کا صدقہ وغیرہ سارا نکال کے رکھا ہوا ہے، لیکن اوور آل ان جرنل سورہ البروج کے اثرات ایسے ہیں اچھا. کہ جو ہر طرح کے گرہن، ہر طرح کے 60 کے لیے سب سے زیادہ تیر بہدف نسخہ ہے. اور دوسرا سرکار ختمی صلی مرتبت اللہ سرور علیہ انبیاء وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
اگر تم درود پڑھو تو تمہارے لیے بہت کافی ہے. یعنی ہر کام، ہر چیز، جو مسئلہ بھی ہو، اس کے لیے درود پاک زیادہ سے زیادہ سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ پیش کیا جا سکتا ہے. دیکھیں پھر اللہ کیا کرتا ہے. بالکل ایک بار کر کے دیکھیں، آپ اپنا کام کریں، پھر دیکھیں اللہ بھی تو کچھ کرے گا نا. کر کے دس دے گا تانوں کوئی آئے گا جی کر لو. بالکل. سید حیدر جعفری صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے Honored, وقت دیا. ویورز، یہ ویڈیو آج کی ہماری سورج گرہن اور اس کے اثرات پر تھی، عمران خان صاحب کے حوالے سے، ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور کیا احتیاط کرنی چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے. سید حیدر جعفری صاحب نے بتایا کہ کثرت سے درود پاک آپ لوگ پڑھیں. اس کے سورج گرہن سے جو اثرات ہیں اس میں یہ سب سے مفید ہے. سید حیدر جعفری صاحب اور مجھے دیجیے اجازت. نیکسٹ ویڈیو میں ان سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.